رنگ آسماں قسط نمبر 60۔ نجو بھائی کے حوالے سے راج محل کی فضا سازگار دیکھ کر بچھو رام کو کچھ تسلی تو ہوئی کہ نجو بھائی نے جو کہا تھا وہ کیا نہیں تھا۔ وہ اب تک اور آئندہ بھی ایسا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی، کچھ اس لیے بھی کہ اس میں اس کی اپنی بھی بدنامی اور جنگ ہسائی ہوتی۔ لہٰذا وہ مطمئن ہو کر دہلی جا پہنچا، مگر وہاں کی ریزیڈنسی سے پتہ چلا کہ دیوان شیورائے بھولکر جنرل مائیکل شاہ کے قلعہ بند محل میں ایک ضروری میٹنگ میں مصروف ہے۔ بچھو رام سیدھا وہیں جا پہنچا، لیکن وہاں اسے انتظار گاہ میں بٹھا دیا گیا۔ وہ شیورائے بھولکر کو اس خط کے بارے میں بتانے کا بے چینی سے منتظر تھا۔ اندر میٹنگ ہو رہی تھی۔ جنرل مائیکل شاہ اور بریگیڈیئر ڈان کیریشن کو شمالیہ پر چڑھائی کی نئی حکمت عملی ترتیب دے رہے تھے۔ جنرل مائیکل شاہ بڑے جوش و خروش سے اپنے ساتھیوں کو حوصلہ بڑھاتے ہوئے باروب لہجے میں کہہ رہا تھا، ہم نے شکست ضرور کھائی ہے مگر ناکام نہیں ہوئے ہیں۔ ہم 3 گنا طاقت کے ساتھ دوبارہ حملہ آور ہوں گے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ کوہ شمالیہ ہمارا ٹارگٹ ہے۔ مخبروں کی صحیح طور پر جانکاری نہ دینے کے سبب ہمیں شکست ہوئی مگر ناکامی نہیں ہوئی ہے ہمیں۔ یہ میٹنگ 1 گھنٹے تک چلی اور پھر آپس میں تبادلہ خیال کیا جاتا رہا۔ اس دوران شیورائے بھولکر کے کان میں کسی باروت دی خدمتگار نے جھک کر کچھ کہا اور اس نے ہولے سے اس بات میں اپنے سر کو جنبش دی۔ اس کے بعد اس نے نیچی آواز میں کرنل بریسٹو سے کچھ کہا اور پھر اٹھ کر کمرے نشست سے اٹھ کر مہمان کے کمرے میں آ گیا۔ بچھو رام نے بھولکر کو دیکھتے ہی ہاتھ جوڑ کر رام رام الاپنا شروع کر دیا۔ بھولکر کے چہرے پر گہری متانت کھنڈی ہوئی تھی۔ اس نے خشک لہجے میں بچھو رام سے کہا، اب کیا کرنے آئے ہو یہاں؟ وہ ایک کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ مہاشی جی، مجھے بڑا افسوس ہے کہ سرکار کی کوئی شمالے سے نظریں پھیر لی ہیں۔ بچھو رام بولا۔ بچھو رام، تم ہمارے اندر کے اور اہم ترین آدمی تھے، لیکن باوجود اس کے تم نے ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ بھولکر بدستور روکھے لہجے میں بولا۔ بچھو رام کو افسوس ہوا کہ بھولکر اسے ایک ایسی بات کا الزام دے رہا ہے جس میں اس کا کوئی قصور نہ تھا، لیکن وہ انگریزوں کی فطرت سے بخوبی واقف تھا۔ وہ اپنی ناکامی اور شکست کو دوسرے کو سر تھوپنے کے عادی تھے۔ طاقت اور غرور کے نشے میں بھول گئے تھے کہ وہ کسی زبردست علاقے پر چڑھائی نہیں کرنے جا رہے، بلکہ وہ 3 ریاستوں کا بقا کا معاملہ تھا۔ انگریزوں کی سازش پہلے ہی تشت اسباب ہو چکی تھی، تاہم وہ جانتا تھا کہ فرنگیوں کے ساتھ رہ کر بھولکر بھی انہی کی زبان بولتا ہے۔ بچھو رام نے کہا، مہاشی جی، میں نے تو ایک بات آپ تک پہنچا دی تھی جو درست ثابت بھی ہوئی۔ اس میں نئے راجہ پرتاپ کمار کی غیر معمولی ذہانت فراست کا دخل تھا۔ اس نے تریپال پور اور پالن پور کی ریاستوں کو صاف کہہ دیا تھا کہ یہ جنگ نہ صرف ناگرہ کی نہیں بلکہ آگے چل کر یہی فرنگی ان پر بھی حملہ بولیں گے۔ یوں پالن پور اور تریپال ان کے اتحادی بننے پر مجبور ہو گئے تھے۔ خیر، بھولکر نے موضوع بدلنا چاہا۔ یہ بتاؤ اب کیا خبر لائے ہو؟ بہت ہی اہم سرکار، بچھو رام بولا۔ پھر اس نے بھولکر کو خط کے بارے میں صراحت کے ساتھ آگاہ کر دیا۔ یہ سن کر بھولکر کا چہرہ تمتما گیا، فکر و پریشانی سے وہ گمسم سا ہو کر رہ گیا۔ اس قدر کے تصدیق چاہنے کے انداز میں اس سے بولا، تم واقعی سچ کہہ رہے ہو؟ سچی خبر ہے؟ بچھو رام کو اس کی بوکھلاہٹ کا اندازہ ہوا، ورنہ وہ یہ سوال نہ کرتا۔ وہ بولا، ایک دم سچی خبر ہے مہاشی جی۔ بھلا میں نے آج تک کوئی غلط خبر دی آپ کو؟ جلدی کچھ کیجیے، آپ نے اور کوئی بات کہنی ہے؟ بھولکر نے جلدی سے بچھو رام سے پوچھا۔ بچھو رام نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بھولکر اٹھ کر کھڑا ہوا۔ بچھو رام رخصت ہو گیا۔ بھولکر نے فوراً اہم نشست گاہ کا رخ کیا۔ وہاں انوس گفتگو جاری تھی۔ اس نے کرنل بلسٹوڈ کے کان میں کچھ کہا اور وہ دونوں وہاں سے نکل کر دوبارہ اسی کمرے میں آ گئے جہاں کچھ دیر پہلے بھولکر بچھو رام کے ساتھ موجود تھا۔ سب سے آخر میں بھولکر کرنل بلسٹوڈ سے تشویش زدہ انداز میں کہہ رہا تھا، اگر یہ خط بنگم پیلس کی شہنشاہیت تک جا پہنچا تو کوہ شمالیہ کی جنت گاہ پر قابض ہونے کا خواب نہ صرف ہمیشہ کے لیے دم توڑ جائے گا بلکہ وہاں کے راجاؤں اور نوابوں کی حیثیت بھی برطانوی شہنشاہیت کے نزدیک مستند ہو جائے گی۔ کرنل بلسٹوڈ بڑے غور سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ جیسا کہ مذکور ہو چکا، فرنگی افسروں کا کوہ شمالیہ پر قابض ہونا در حقیقت ان کے لیے بہت کشش رکھتا تھا۔ وہاں سارے موسموں میں یہ علاقہ ایک عظیم ہل اسٹیشن کہلاتا تھا۔ تھوڑی دیر تک بھولکر سے گفتگو کرنے کے بعد کرنل بلسٹوڈ نے فوراً جنرل مائیکل شاہ سے ملاقات کر ڈالی۔ بچھو رام نے اپنا کام نمٹا کر فوراً ناگرہ کا رخ کیا تھا۔ وہ خوش تھا، اسے امید ہو چلی تھی کہ نجو بھائی اس سے خوش ہو جائے گی اور سمجھے گی کہ وہ نچلا نہیں بیٹھا ہے اور ابھی تک اس کے اقتدار کی راہ ہموار کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ لہٰذا راج محل پہنچتے اس نے غسل وغیرہ کر کے نئی پوشاک زیب تن کر کے نجو بھائی کے گوشے کا رخ کیا۔ دروازہ بند تھا اور آس پاس سناٹا۔ اس نے ہولے سے دستک دی، کوئی آواز نہیں ابھری۔ اس نے ذرا توقع کے بعد دوسری دستک دی، کون ہے؟ بلاخر نجو بھائی کی کمزور آواز ابھری، میں ہوں سیوک بچھو رام، سرکار سے مل کر آ رہا ہوں۔ بچھو رام نے نیچی نیچی آواز میں کہا۔
اس وقت ہماری طبیعت ناساز ہے، ہم تم سے نہیں مل سکتے۔ نجو بھائی نے جواب دیا۔ بچھو رام نے اصرار کیا مگر اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ زیادہ دیر دروازے سے اس طرح چپکے رہنا ٹھیک بھی تھا نہ مناسب۔ بچھو رام اس بار بھی نامراد واپس اپنی اقامت گاہ میں لوٹ آیا۔ وہ بہت ڈھیٹ اور مایوس نہیں ہوا تھا۔ راجہ پرتاپ کمار کے دل کی بے قراری دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ رینا جب سے راج محل آئی تھی اس روز سے ہی پرتاپ کے دل و دماغ میں ہلچل سی مچنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ سوچتا یہ محبت کیسا جذبہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنا بھی ہوش نہیں رہتا۔ دنیا کے سارے اخلاقی، قانونی، مذہبی اور سماجی ضابطے مل کر بھی اس باہم کشش کے جذبے کو مٹا نہیں سکتے۔ ایسا کیوں تھا یہ خود راجہ پرتاپ کمار کبھی بھی نہیں جانتا تھا۔ شاید یہ رینا کا حسن تھا، مگر حسن تو ایک احساس تھا جو رینا کے پورے وجود سے وابستہ تھا۔ جمال، رب و رخسار، خوشبو زلف، رنگ پیرہن میں جمع جسم کی سحر انگیزی، قرب کے سلگتے لمحوں کی مہک اور اس کا انداز خوبصورتگی، اس کی نگاہوں کی شوخی اور اس کی سماوی طبیعت، قاتل مسکراہٹ کا طلسم، دلفریبی انداز، نقش پا، نہ جانے حسن میں کیا تھا اور کہاں تھا۔ یا صرف راجہ پرتاپ کو ایسا لگتا تھا؟ عورت تو عورت ہی ہوتی ہے، گوری ہو یا کالی، خوبصورت ہو یا بدصورت، لیکن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مرد کے لیے وہ ایک عورت اس کی ذات کی تکمیل کرتی ہے۔ پرتاپ کمار کے لیے رینا ایسی ہی عورت تھی۔ یوں رینا کے آنے سے پرتاپ کمار بہت مسرور اور خوش تھا۔ دل کو تسلی بھی ہوئی کہ وہ رینا سے اپنے دل کی بات ضرور کہہ کر رہے گا۔ اسے بھی پوری امید تھی کہ رینا اسے ٹھکرائے گی نہیں۔ وہ اپنی خودی کے ذوق میں یہ سوچ کر اندر اندر مسرور ہوتا تھا کہ بھلا ایک ریاست کے راجہ سے شادی کرنے پر رینا کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ لیکن شوقی کی گمشدگی کا معاملہ درمیان میں آنے کی وجہ سے وہ رینا کو پریشان دیکھ رہا تھا۔ اسی لیے سرے دست اس نے رینا سے کچھ ایسا نہیں کہا تھا کیونکہ وہ پہلے ہی پریشان تھی۔ تاہم ایک معمولی ملازم کے لیے رینا کا اس قدر پریشان ہونا راجہ پرتاپ کو کبھی کبھی مخمس میں ڈال دیتا۔ اب اسے کیا پتا تھا کہ رینا کے لیے شوقی کیا تھا۔ یہ تو دل کا معاملہ تھا، چاہے شاہ پر آئے یا فقیر پر، اور رینا کا دل فقیر پر آ چکا تھا۔ ابھی شوقی کا معاملہ تازہ تھا کہ گارشیا کا مسئلہ آن کھڑا ہوا۔ رینا دوہری پریشانی کا شکار ہو گئی۔ گارشیا نے نیم مردہ حالت میں ملی تھی۔ شاہی ویدوں نے اسی روز سے اس کا علاج شروع کر دیا تھا۔ اس کی گردن کے گرد نیل کے نشان سے انہوں نے اندازہ لگایا تھا کہ اسے گلا گھونٹ کر ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کی اکڑی اکڑی سانسیں چل رہی تھی۔ اسے فوراً علاج گاہ منتقل کر دیا گیا تھا۔ رینا کو پتہ چلا تو وہ ہراسہ ہو گئی۔ آخر کو وہ رشتے میں اس کی بہن تھی۔ رینا نے اسی وقت راجہ پرتاپ کمار سے روتے ہوئے گارشیا کی زندگی بچانے کی درخواست کی۔ آپ بالکل نہ فکر کریں مس رینا، راجہ پرتاپ کمار نے اسے تسلی دیتے ہوئے نرم لہجے میں کہا۔ روتے ہوئے رینا کا معصوم چہرہ اس کے دل کو اور بھی بھایا تھا، مگر بہرحال فکر مندی وہ بھی تھا۔ میں نے شاہی طبیبوں کو حکم دے دیا ہے کہ جب تک گارشیا کی حالت نہیں سنبھلے وہ وہاں سے نہیں ہٹے، لہٰذا وہ اس کی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ اطمینان رکھیں۔ لیکن راجہ صاحب، وہ لوگ مجھے علاج گاہ کے اندر داخل نہیں ہونے دے رہے، رینا نے آنسوں سے لبریز چہرے سے کہا۔ ایسے میں اس کا حسین چہرہ مصائب و آلام کی تفسیر نظر آتا تھا، جو پرتاپ کمار کے دل میں بھی اس کے لیے ہمدردی اور ترحم کے جذبات ابھار رہا تھا۔ لہٰذا مجبور ہو کر اس نے خود رینا کو ساتھ لیا اور علاج گاہ کا رخ کیا۔ باوردی دربار نے راجہ کو دیکھا تو ایک دم علاج گاہ کا دروازہ کھول دیا۔ دونوں اندر داخل ہو گئے۔ دو عمر رسیدہ شاہی وید، ایک نسبتاً درمیانی عمر کی عورت وہاں گارشیا کی تیمارداری کے لیے موجود تھی۔ راجہ کو دیکھتے ہی سب نے نہایت ادب سے اپنے سر جھکا دیے۔ رینا نے آگے بڑھ کر مسہری پر دراز گارشیا کو دیکھا تو اس کا چہرہ دیکھ کر ہی رس گئی۔ وہ نیلا پڑ چکا تھا، آنکھیں بند تھی اور بند پپوٹوں سے ذرا بھاری ابھرتی ہوئی محسوس ہوتی تھی، یوں جیسے ڈیلے باہر کو بلائے ہیں۔ گردن پر نیل کے نشانات واضح تھے جو سیاہ پڑنے لگے تھے۔ رینا کو بالکل ایک زندہ لاش کی طرح نظر آ رہی تھی۔ رینا اپنی بہن کی حالت دیکھ کر اس قدر خوفزدہ ہوئی کہ بے اختیار ساتھ کھڑے راجہ پرتاپ سے جا لگی اور اس کے سینے پر اپنا سر رکھ کر رو پڑی۔ راجہ پرتاپ اپنی منظور نظر کو اپنے اس قدر قریب پا کر ایک لمحے کے لیے ششدر سا رہ گیا، مگر دوسرے لمحے اس کے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ رینا کے شاخی گل جیسے وجود کے لمس اور اس کے حسن شباب کے لوچ کی تھرتھراہٹ نے راجہ پرتاپ کے دل میں ہلچل سی مچا دی۔ اس کے سنہری بالوں اور دلکش بدن کی خوشبو نے اسے مسحور کر دیا۔ وہاں موجود لوگوں کا خیال نہ ہوتا تو پرتاپ کمار خود بھی رینا کے گرد اپنے دونوں توانا بازو حائل کر دیتا اور رینا کے گداز شانے کو ایک ہاتھ سے ہولے ہولے تھپ تھپانے اور اسے تسلیاں دینے لگا۔ اس کا جی چاہے کہ رینا اسی طرح اس کے ساتھ لگی رہے، مگر یہ قربت محض چند ثانیے کے لیے قائم رہی اور رینا اس سے الگ ہو کر گارشیا کی مسہری کے سرانے جا ٹکی۔ لیکن ایک عمر رسیدہ وید نے اسے گارشیا سے بات کرنے سے منع کر دیا۔ بھائی جان، اچانک ایک تیز آواز ابھری۔ سب نے دروازے کی طرف دیکھا، وہاں پرتاپ کمار کا چھوٹا بھائی سشیل کھڑا تھا۔ ایش کمار کھڑا بے رحمی سے ان کی جانب تک جا رہا تھا۔ وہ بھی چند ثانیے پہلے ہی اندر داخل ہوا تھا اور اس نے رینا کو اپنے بھائی کے ساتھ لگے ہوئے دیکھا تھا۔
کچھ سے قریبی لوگوں کی زبانی پتہ چل گیا تھا کہ راجہ پرتاپ کمار اس فرنگن دوشیزہ کی جانب ملتفت رہنے لگا تھا۔ کیا ہوا ایش، تم کچھ مجھے پریشان نظر آ رہے ہو؟ راجہ پرتاپ نے شفقت بھری مسکراہٹ سے اس کی طرف دیکھا۔ بھائی جان، آپ سے ایک انتہائی ضروری بات کرنی ہے مجھے، ایش کمار نے ایک تنزیہ نظر رینا پر ڈالتے ہوئے بڑے بھائی سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہم ابھی یہاں مصروف ہے، راجہ پرتاپ کمار نے ایک دم سنجیدہ ہو کر کہا۔ اپنے چھوٹے بھائی کا یہ رویہ اسے برا لگا تھا، مگر اس نے ضبط سے کام لیا۔ تم ایسا کرو، ہمارے کمرے میں جاؤ، ہم ابھی وہاں پہنچتے ہیں۔ وہ تو میں دیکھ ہی رہا ہوں کہ آپ یہاں کتنے مصروف ہیں، ایش کمار نے رینا پر ایک نظر ڈالتے ہوئے زہریلے طنز سے کہا۔ لیکن آپ کو بھی میری بات سننا ہوگی، یہ خاندان کی اور راج محل کی عزت کا معاملہ ہے۔ راجہ پرتاپ کو اس کا رویہ بدستور برا محسوس ہوا، لیکن اس کی آخری بات پر وہ چونک اٹھا اور پھر رینا کو ایک بار پھر تسلی دیتا ہوا بھائی کے ساتھ علاج گاہ سے باہر آ گیا۔ ایش، کم از کم اپنا لہجہ تو درست رکھا کرو، ایسا پہلے تو کبھی نہیں کیا تم نے، یہ آج تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ دوسرے کمرے میں آ کر راجہ پرتاپ نے بھائی کی سرزنش کی، مگر ایش پھر بھی باز نہ آیا اور بدستور اسی طرح زہر اگلتے ہوئے بولا۔ بھائی جان، یہ بات ہی ایسی ہے کہ آپ کو تو راج محل میں اب سوائے اس فرنگن حسینہ کے اور کچھ نظر نہیں آتا کہ یہاں اور بھی کچھ لوگ رہتے ہیں۔ ایش، اپنی زبان کو لگام دو، جانتے نہیں کہ کس سے مخاطب ہو تم، آخر کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ راجہ پرتاپ کمار کو بھی غصہ آ گیا اور جواب میں اس بار چراغپا ہو کر بولا۔ سونجنا کو آپ جانتے ہیں یا نہیں؟ ایش کمار کا زہر میں بجھا ہوا طنزیہ لہجہ ہنوز قائم تھا۔ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے؟ کیا؟ راجہ پرتاپ کمار کو اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنی بہن کے متعلق ایسی گندی زبان سے بات کرتے ہو؟ شرم سے تو ہم سب کو ہی ڈوب جانا چاہیے بھائی جان، ایش کمار غصے سے بولا۔ جب سے یہ بات چار دانگ پھیلے گی تو راج محل کے شاہی خاندان کی ایک لڑکی ایک بدگماش فرنگی لڑکی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، لیکن اپنے آپ کو اس گوری حسینہ فرنگن سے فرصت ملے تو آپ نے لوگوں کو تو یوں راج محل میں گیا جیسے وہ یہاں کے رہنے والے ہیں۔ راجہ پرتاپ کا سارا جاہو جلال اور غصہ اور روب دو رخصت ہونے لگا تھا، جبکہ ایش کمار کی زہر افشانی جاری تھی۔ لوگ یہ کہیں گے کہ ایش کمار کی بہن بھاگ گئی، وہ یہ بول بول کر راج محل کی طرف انگلیاں اٹھائیں گے کہ ریاست کے ناگرہ کے راجہ پرتاپ کمار کی بہن ایک فرنگی کے ساتھ بھاگ گئی۔ یہ تم کیا کہے جا رہے ہو ایش؟ بھگوان کے لیے آہستہ بولو، مجھے کچھ سوچنے سمجھنے دو۔ بالآخر راجہ پرتاپ کمار ایک آرام دہ نشست پر بیٹھ گیا۔ ایش کمار اسی طرح جھلکتا سلگتا کھڑا رہا۔ سنو، یہ کب کی بات ہے؟ آخری بار تم نے کب دیکھا تھا اسے؟ وہ رات سے ہی غائب ہے، میں یہی سمجھتا رہا کہ وہ اپنے کمرے میں ہوگی، صبح بیدار ہوا تو نظر نہ آئی۔ میرا دوستوں کے ساتھ شکار کا پروگرام تھا، میں خود 3 دنوں کے لیے جا رہا تھا، مگر اچانک مجھے چند گھنٹوں بعد ہی واپس آنا پڑا، پھر بھی سوچنا نظر نہ آئی۔ میں نے اسے ہر جگہ تلاش کیا، ماتا جی کے کمرے میں بھی دیکھا اور ان کی تخلیہ گاہ بھی گیا۔ تمہیں اس بات کا شبہ کیسے پڑا کہ یہ حرکت رابرٹ کی ہے؟ پرتاپ نے پوچھا۔ اس لیے کہ میں ہی نہیں، دربار کے اکثر لوگوں نے اس گورے لومڑ رابرٹ کو سوچنا کے ساتھ دیکھا تھا، اور میرے پتہ کرانے کا معلوم ہوا کہ وہ مورخ بھی اسی دن سے غائب ہے۔ تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو، میں پہلے اپنے طور پر پتہ چلانے کی کوشش کرتا ہوں، اس کے بعد کوئی قدم اٹھاتا ہوں۔ راجہ پرتاپ نے کہا۔ اس کا چہرہ پریشانی اور احساسی تذلیل سے سرخ ہو گیا تھا۔ آپ نے جو کرنا وہ کرتے رہیں، لیکن رابرٹ کی 2 بہنیں یہاں مہمان بنی بیٹھی ہیں، انہیں سب سے پہلے بندی خانے کی نظر کریں۔ راجکمار ایش نے کہا تو راجہ پرتاپ کمار بری طرح چونک کر اس کا چہرہ تکتا رہ گیا۔ وہ یکدم بگڑ کر بولا، یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ اس میں بھلا ان دونوں کا کیا دوش ہے؟ اوہو، دوش! ایش کمار زہریلے لہجے میں ایک ایک لفظ چبا کر بولا، یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ اپنی منظور نگاہ رینا کو بندی خانے میں ڈالنا نہیں چاہتے؟ ایش، تم حد سے بڑھ رہے ہو، اپنی زبان کو لگام دو۔ راجہ پرتاپ کو بھی غصہ آ گیا اور نشیز سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے کہا ہے نا کہ مجھے تھوڑا سا وقت دو، ابھی تو صرف اندازوں سے کام چلا رہے ہیں، حقیقت کا بھی پتہ چلنا چاہیے۔ ہم ابھی اپنے مشیر خاص سترام داس سے مشورہ کرتے ہیں۔ ایش کمار غصے سے پاؤں پٹکتا وہاں سے چلا گیا۔ راجہ پرتاپ کمار تھوڑی دیر تک اپنے دونوں ہاتھ پشت پر باندھے کمرے میں ٹہلتا رہا۔ اس کے بعد اس نے سترام داس کو ترنت اپنے روبرو پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ علی ریحان فطرتاً شریف اور سادہ مزاج آدمی تھا۔ مہر النساء سے اس طرح کی ملاقات اور خفیہ باطنی سے واقعی ایک بڑے امتحان میں ڈال دیا تھا۔ اسے خود بھی اپنے آپ پر ندامت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے میزبان کس قدر قدامت پسند اور معتبر تھے۔ اگر کوئی اس طرح اسے ایک عزت دار اور نواب گھرانے کی بہو سے باتیں کرتے دیکھ لیتا تو کیا سوچتا؟ لمحہ بھر کے لیے ایک خیال یہ بھی اس کے دل میں جاگزی ہوا کہ کہیں اس کے خلاف یہ دونوں باب بیٹی سراج خان اور مہر النساء کسی قسم کی سازش تو نہیں کر رہے تھے۔ لیکن پھر پپو میاں کی موجودگی سے تسلی ہوئی تھی، اس لیے کہ پپو میاں نواب شاہی کا پرانا اور بااعتماد ملازم تھا، بلکہ اسے گھر کے ایک فرد کی حیثیت حاصل تھی۔
بہرحال اب تو اس نے مہر النساء اور پپو میاں کے بسط اسرار پر بات کرنے کا وعدہ تو کر ہی لیا تھا، اس لیے سے پپو میاں ایک ایسے کمرے میں لے آئے جہاں کھڑکی پر پردے کا بندوبست کیا گیا تھا، اور اس کی دوسری جانب نواب شہباز خان کی بہو اقبال خان کی بیوی مہر النساء بیگم موجود تھی۔ علی ریحان ذرا جھجکتے ہوئے پپو میاں کے اشارے پر پردے کے قریب جا کھڑا ہوا۔ اسے مہین سے پردے کے پیچھے کسی خاتون کے سائے جیسی جھلک نظر آ رہی تھی۔ جی مجھے بالکل پسند نہیں تھا، مگر چھوڑے، اب جو کہنا ہے جلدی کہہ دیجئے، میں یہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا۔ علی نے فوراً مدھم آواز میں گفتگو کی ابتدا کر ڈالی۔ میں آپ کی ممنون ہوں اور کوشش کروں گی کہ آپ کا زیادہ وقت نہ لوں۔ پردے کی دوسری جانب سے مہر النساء کی آواز آئی۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، آپ نے جو کیا ہے اپنے لیے نہیں بلکہ مسلم قوم اور اس کی عظیم وادی کو فرنگیوں کے ناپاک قدموں سے بچانے کی خاطر کیا۔ اتنا کہہ کر وہ ذرا تھمی تو علی کو اس عورت کی منافقت پر غصہ بھی آیا، حیرت بھی ہوئی، وہ چپ نہ رہ سکا اور تلخ سے لہجے میں بولا، مگر آپ اور آپ کے والد سراج خان تو فرنگیوں کے یہاں قدم جمانے کے لیے کوشاں رہے تھے۔ اب ایسا کہنے میں حق بجانب ہے علی ریحان صاحب، وہ ہولے سے بولی۔ اس کے لہجے میں علی کو ندامت کی جھلک صاف محسوس ہوئی تھی۔ اپنے بابا جانی کے بارے میں کیا کہوں اب، لیکن میں بھی بس قوم کی بیٹی سے زیادہ اپنے باپ کی بیٹی کا حق ادا کرتی رہی، مگر اب ہم دونوں کو ہی سبق مل گیا ہے۔ علی اس کی بات کا مطلب سمجھ گیا، لہذا وہ بھی اس قسم کی کجروی اختیار کیے بغیر کھلے دل سے بولا، مجھے خوشی ہوئی یہ جان کر، میرا خیال ہے کہ باب مطلب کی بات کہہ دیں تاکہ میں اس آزمائش سے جلد نجات حاصل کر سکوں۔ میں آپ کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں، وہ ممنون بھرے لہجے میں بولی۔ آپ سے اتنی گزارش ہے کہ نواب صاحب اور میرے خامد سے کہہ کر میرے بابا جانی کی نظر بندی ختم کرا دیں، ہم باپ بیٹی کو بھی نہیں ملنے دیا جاتا، بھلا ہم دونوں کا اس دنیا میں اور کون ہے، اب ہم بھی دونوں نہ مل سکیں تو اس زندگی کا کیا فائدہ۔ کہتے ہوئے علی کو اس کی ہلکی سی غمزدہ سسکی سنائی دی۔ علی جس قدر جنگجو فطرت کا آدمی تھا، اسی قدر رحم جذبہ بھی اپنے اندر رکھتا تھا۔ اس نے کچھ سوچ کر مہرو سے یہ پابندی ختم کرنے کی کوشش کا وعدہ کیا اور پھر چلا آیا۔ جب وہ اگلے دن یہاں سے رخصت ہونے لگا تو اس نے نواب صاحب سے تو نہیں البتہ اقبال سے مل کر یہ ساری بات بتا دی۔ وہ مسکرایا اور بولا، مجھے پپو میاں نے سب بتا دیا تھا، تم بہت عظیم انسان ہو علی، بس میں اس سے زیادہ تمہاری تعریف میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ علی اس کی بات پر ذرا چونکا اور پھر وہ بھی اپنا سر جھٹک کر مسکرا دیا، بولا، تو میں سمجھوں کہ بھابھی سے کیا وہ میرا وعدہ ایفا ہونے جا رہا ہے۔ میرے پیارے بھائی علی، ہماری جرات ہے کہ تمہاری بات کو رد کر سکیں۔ شکریہ بھائی کہ تم ایسا سمجھتے ہو، کہتے ہوئے علی نے اس کے گلے سے لگ گیا۔ علی صبح سویرے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ ایک بگی میں سے روانہ کیا گیا تھا جس نے اسے کوہ شمالی کے حدود سے باہر شہر جانے والی سڑک پر چھوڑ دیا۔ بگی سے اترنے سے پہلے اس نے کسی منڈی پر کام کرنے والے عام سے مزدور کا بھیس بھر لیا تھا۔ سڑک کے گھنے درختوں کے درمیان گھری ہوئی اور وہ مسافر لاری کا انتظار کرنے لگا۔ جلد ہی اسے سواری مل گئی اور وہ بمبئی آ گیا۔ اس نے ایک بستی شہر کا رخ کرنے کے بجائے کالی منڈی کا رخ کیا۔ آگے کشن پورہ کا علاقہ تھا۔ راستے میں اسے جا بجا وردی پوش مسلح فرنگیوں کی گشتی پارٹیاں بھی ملتی رہی۔ وہ ہر کسی کو آتے جاتے نہیں روکتے تھے، صرف جن پر شبہ ہوتا انہیں ہی روک کر پوچھ گچھ کرتے تھے۔ یا فرنگیوں کا فوجی نفری قوت کے ساتھ مکمل تسلط قائم تھا، اس لیے کسی قسم کی خرابی کا امکان ان کی نظر میں کوئی احتمال نہ تھا۔ یہ چیکنگ بھی خاص نہ تھی، وہ بڑے اعتماد مگر عام انداز میں چلتا ہوا ایک مارکیٹ کی تنگ سی گلی میں داخل ہو گیا۔ وہاں سے ہوتا ہوا وہ ایک سڑک پر آ گیا۔ یہ بیٹن چوک کہلاتا تھا۔ وہ اپنے اطراف میں نظریں گھما لیتا تھا کہ کہیں کوئی اس کے تعاقب میں تو نہیں آ رہا۔ دن نکلا ہوا تو لوگوں کی آمد و رفت دیکھنے میں آ رہی تھی۔ مارکیٹ میں کافی لوگوں کا رش تھا۔ وہ بیٹن چوک کی دوسری جانب والی سڑک پر آ گیا۔ یہاں قطار میں دکانیں بنی ہوئی تھی اور ان کے عقب میں رہائشی بلڈنگیں تھیں۔ وہ انہی کی ایک گلی میں گھس گیا۔ اب اس کی رفتار تیز تھی، کافی رش والی جگہ تھی یہ۔ اب اس نے چلتے چلتے ایک عجیب حرکت کرنا شروع کر دی۔ وہ 2 قدم چلتا اور تیسرے قدم پر تھوڑا سا اس طرح لڑکھڑاتا جیسے اس کی ٹانگ میں لنگ ہو۔ وہ تھوڑی دیر تک بے مقصد ادھر ادھر گھومتا رہا۔ تب بھی اچانک دائیں جانب سے ایک شخص کی جانب بڑھا۔ اس نے آمنہ لباس پہن رکھا تھا۔ کون؟ اس نے قریب سے گزرتے ہوئے ہولے سے کہا۔ علی، اس نے جواب میں کہا۔ وہ دونوں آگے پیچھے چل رہے تھے۔ میرے پیچھے آتے رہو۔ طے شدہ مخصوص کوڈ ورڈز کا مختصر تبادلہ ہوتے ہی اجنبی نے کہا اور پھر دونوں اسی طرح چلتے ہوئے ایک مختصر سے میدان کی طرف نکل آئے۔ پھر اسے پار کر کے وہ ایسی جگہ پر پہنچے جہاں درختوں کے جھنڈ میں ایک چھوٹی سی عمارت تھی، بظاہر کوئی گراج یا ورکشاپ نظر آتی تھی، اور ایسا تھا بھی کیونکہ وہاں ایک سال خوردہ ٹرک کی مرمت وغیرہ کا کام ہو رہا تھا۔ وہ اجنبی علی کو لیے اندر داخل ہوا اور پھر اس کے کونے میں بنے ہوئے زینے پر چڑھنے لگا۔ علی اس کے پیچھے تھا۔ وہ ایک کمرے میں پہنچ کے اندر داخل ہوئے تو وہ خالی تھا۔
یہ کمرہ بمشکل 6x8 کا تھا، فرش پر دری بچھی ہوئی تھی۔ خوش آمدید علی بھائی، میں وقار الحسن ہوں۔ اس اجنبی نے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے علی سے جوش طلے لہجے میں کہا اور دونوں گلے لگ گئے۔ وقار ان کا ساتھی تھا۔ وہ علی سے عمر میں چند سال چھوٹا مگر درمیانے قد و قامت کا نوجوان تھا۔ اس کے ذمہ یہی کام تھا کہ وہ صبح سے رات تک ادھر ادھر مٹر گشت کرتا رہتا، کبھی کسی فقیر کے بھیس میں تو کبھی عام راہگیر کے بہروپ میں۔ جن لوگوں کو جنرل شمیر نے مختلف مشنز پر لگا رکھا تھا، ان کی مکتوب واپسی پر وقار کو ہی اپنے ٹھکانے تک ان کی رہنمائی کرنا ہوتی تھی، کیونکہ جنرل شمیر اپنے گروہ میں ٹھکانہ بدلتے رہتے تھے۔ بھیس بدلنے کی وجہ سے اپنے ساتھی کو پہچاننے کا یہی کوڈ رکھا گیا تھا کہ علاقے میں پہنچ کر تھوڑا مخصوص انداز میں لنگڑا کر چلنا۔ جنرل صاحب کہاں ہیں؟ علی نے پوچھا۔ وہ لوگ دری پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ چکے تھے۔ یہاں کی باتیں بعد میں دوست، وقار نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا، پہلے تم بتاؤ مشن کیسا رہا؟ اور تم اکیلے؟ کیا باقی؟ اس نے قدرے مغموم انداز میں اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ علی سے دھیرے دھیرے سب بتانے لگا۔ وقار کو باقی 3 ساتھیوں شرجیل، کیسر شاہ اور احسان جاموں کو اس عظیم مشن پر بچھڑ جانے کا دکھ ہوا۔ اس وقت مسلم باغیوں کو یہ آزادی گروپ سب سے زیادہ فرنگیوں کے خلاف متحرک تھا، تاہم بوقت ضرورت یہ لوگ آپس میں مشترکہ طور پر بھی مشن سر انجام دیا کرتے تھے۔ کوہ شمالیہ کے مشن میں ان کی مذکورہ 5 جرری جانبازوں کا تعلق 3 مختلف حریت پسند باغی گروپوں سے تھا۔ جیسا کہ مذکور ہوا، ان میں علی ریحان آزادی گروپ کے سپہ سالار جنرل محمد شمیر خان کا کمانڈر تھا، شرجیل اس کا ساتھی تھا، احسان جامو حریت نامی گروپ کے کرنل نہال خان کا آدمی تھا اور قیصر شاہ اس کا ساتھی، جبکہ شاہزمان بذات خود اپنی حریت پسند تنظیم کاروان مجاہد کی گروپ کا لیڈر تھا۔ اب ان میں احسان جامو، قیصر شاہ اور شرجیل کوہ شمالیہ کی مہم میں جامع شہادت نوش کر چکے تھے۔ بدقسمتی سے جنگ آزادی کی افسوسناک شکست کے بعد کئی مسلم جنگجو باغی گروپ ابتری کا شکار ہو کر ختم ہو چکے تھے۔ جو بچے کچے تھے انہوں نے الگ گروپ بنا لیے تھے اور مذکورہ جنگ کو کئی سال بیت چکنے کے باوجود انہوں نے ہار نہیں مانی تھی اور فرنگی سامراج کے تسلط کے خلاف اپنی آزادی کی جنگ کو مقدور بھر سے ہی جاری رکھے ہوئے تھے۔ ان کا جذبہ آزادی ختم نہیں ہوا تھا، تاہم یہ الگ بات تھی کہ اب بس یہ گوریلا کاروائی کرنے کی طاقت رکھتے تھے اور ان میں سب سے تربیت یافتہ کمانڈوز ہی تھے، کیونکہ ان کی قوت کو فرنگی یکجا کرنے نہیں دیتے تھے۔ جہاں بھی اور جدھر بھی ان کی خفیہ اجتماع پر شبہ ہوتا بے دریغ کاروائی کر ڈالتے اور گولیوں سے بھون کر رکھ دیتے۔ اسی لیے انہوں نے مستقبل میں اپنی طاقت کو دوبارہ فرنگی سامراج سے جنگ کرنے کے لیے کوہ شمالیہ کا آزاد علاقہ منتخب کیا تھا۔ علی اب جنرل شمیر خان کو یہ خوشخبری سنانے آیا تھا کہ اب وہ بشمول دیگر مسلم باغی گروپوں کو خوشخبری سنا سکتے ہیں کہ کوہ شمالیہ ہمارے لیے ایک محفوظ پناہگاہ کا درجہ اختیار کر چکی ہے۔ یہاں انہیں خطرات درپیش ہوتے تھے، ہر سمے سانسیں کسی گوری فوجی کے ہاتھ پر اٹکی رہتی تھی۔ جنرل شمیر اس وقت اپنے دوسرے خفیہ ٹھکانے پر کرنل نہال خان اور کچھ ساتھیوں کے ساتھ اہم میٹنگ میں مصروف ہیں۔ بالآخر وقار نے علی کو بتایا، کیا کسی نئے مشن کی منصوبہ بندی تیار کی جا رہی ہے؟ علی ریحان نے وقار کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، ہاں برادر، کچھ ایسی ہی بات ہے۔ وقار نے جواب دیا۔ علی کا چہرہ ایک نئے جوش سے چمکنے لگا۔ معزز سامعین حضرات، جنگ آزادی کے بعد کی یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔